میں شراب کے نشے میں دھت ایک کلب سے باہر نکلا تھا۔ میری باہوں میں ایک حسین دوشیزہ تھی، وہ بھی نشے سے چور تھی۔ اسے اپنے ہمراہ لیے میں اسے گاڑی تک لے کر گیا تھا۔ گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر ڈگمگاتے ہوئے اس میں بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بھی میرے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرا فلیٹ اس کلب سے زیادہ دور نہ تھا، لیکن جس قدر میں نشے میں تھا، 1 میل کا فاصلہ بھی مجھ سے طے نہیں کیا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں نشے سے اس قدر چور تھیں کہ مجھے سامنے کا راستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈرائیونگ میں اندازے سے کر رہا تھا۔ اپنے فلیٹ کی مطلوبہ بلڈنگ کے باہر پارکنگ ایریا میں نے بامشکل گاڑی کو کھڑا کیا تھا، پھر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لیے میں اپنے فلیٹ کے اندر چلا گیا۔ میری شامیں اب شراب کے نشے میں غیر عورتوں کے ہمراہ ہی گزرتی تھیں، کیونکہ میں نے عورت کا وہ روپ دیکھا تھا کہ میرا عورت ذات پر اعتبار ہی اٹھ گیا۔ مجھے یہ لگنے لگا کہ عورت ایک بکاؤ چیز ہے، پیسوں کی چمک دیکھ کر پھسل جانے والی۔ میں برا آدمی نہیں تھا، میں عیاش بھی ہرگز نہ تھا، نہ مجھے شراب کی عادت تھی نہ شباب کی، بلکہ میں عورتوں سے دور بھاگتا تھا۔ کینیڈا جیسے آزاد ماحول میں رہ کر بھی میں لڑکیوں کو دیکھتے ہی اپنی نظریں جھکا لیتا۔ مجھے ہمیشہ عورت پورے لباس میں ہی بھاتی تھی، لیکن اب میرے نزدیک عورت ایک بے وقت سی چیز تھی۔ ایک بار میرے دوست مجھے ایک طوائف کے گھر لے گئے۔ وہ لڑکی خوبصورت سی مشرقی میکسی میں ملبوس تھی، آدھے چہرے کو گھونگھٹ سے چھپا رکھا تھا، لیکن جب اس نے غزل گانی شروع کی، اس کی آواز نے میرے ہوش و حواس چھین لیے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ آواز میں نے پہلے کہیں سنی ہے۔ اس کے بعد میرے لیے وہ بالکل بھی انجان نہ تھی، بس یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی کہاں ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا، جی چاہا کہ سامنے لڑکی کے پاس جا کر اس کا گھونگھٹ الٹ دوں، لیکن جس محفل میں ہم بیٹھے تھے، یہ بات وہاں کے ادب کے خلاف تھی۔ اس لڑکی نے ڈھول کی تھاپ اور ہارمونیم پر جب رقص شروع کیا تو سب کے ہوش اڑانے لگی تھی۔ اس کا چست لباس، خوبصورت وجود، سفید رنگ کے ہاتھ پاؤں دیکھ کر اس کے چھپے چہرے کی دلچسپی اور بھی بڑھانے لگی تھی۔ وہاں موجود میرے دوستوں کی ہوس شدہ نظریں اس کی حسین وجود پر ٹکی ہوئی تھیں، لیکن جس چیز نے مجھے بے چین کیا تھا وہ اس لڑکی کی آواز تھی، جس نے پھر سے میرے اندر میرے دل کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ مجھے بے چینی سے اس رقص کے ختم ہونے کا انتظار تھا، لیکن وہ ایک کے بعد ایک غزل گا رہی تھی۔ اس کے گھنگرو سے مکید پاؤں، اس کے لہراتے ہاتھ ہر کسی کے دل مو رہے تھے، لیکن میرا یہ حال تھا۔ کینیڈا جیسے برفا دینے والی سردی میں بھی میں پسینے سے شرابور تھا۔ میرے کانوں میں اس لڑکی کی آواز تھی، لیکن کبھی وہ غزل میں بدل جاتی تو کبھی ایک پاکیزہ سے کلام میں۔ مجھے لگا میرے وجود میں آگ سے بھر گئی۔ اس ٹھنڈ کا اثر مجھ پر زائل ہو چکا ہے۔ مجھے اپنے گاؤں کی جون جولائی کی سخت دھوپ یاد آنے لگی۔ مجھے لگا چاروں طرف حبس ہی چلچلاتی دھوپ ہے۔ میں ننگے پاؤں کسی تپتے صحرا میں بھاگ رہا ہوں۔ جیسے اس لڑکی کے پیر ڈھول کی تھاپ پر چل رہے ہیں، ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھیں۔ سامنے رکھی شراب کی بوتل ہی اس وقت میرے لیے واحد سہارا تھی۔ میں نے وہ بوتل پکڑی اور منہ لگا کر پینے لگا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ شراب بہت تیز ہے، بنا پانی ملائے اسے پینا نقصان دہ ہے، لیکن اس وقت مجھے نشہ چاہیے تھا، ایسا نشہ جو مجھ سے میرا حافظہ چھین لے۔ میں پوری بوتل پی چکا تھا۔ میرے آخری گھونٹ پر اس لڑکی کے گھنگرو ٹوٹ کر پورے ہال میں بکھر چکے تھے۔ وہ بھی شاید تھک چکی تھی، اس لیے زمین بوس ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ آئی ادھیڑ عمر انگریز عورت اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر گھبرا کر اس کے پاس پہنچی تھی۔ اسی وقت میں بھی نشے سے چور ڈگمگاتے قدموں سے اس کے پاس پہنچا تھا۔ میں نے کہا، اس لڑکی کی 1 رات کی قیمت بولو۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھ نہیں رہے کہ وہ بے ہوش ہو چکی ہے۔ میں نے کہا، مجھے یہ اسی حال میں چاہیے۔ وہ انگریز عورت مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے جتنے ڈالر کہے میں نے اسے دے دیے۔ اس کے ساتھ آئے ڈھول اور ہارمونیم والے مجھ سے کہنے لگے کہ وہ اسے اٹھا کر کمرے تک چھوڑ دیں گے، لیکن مجھے کہاں یہ بات گوارا تھی کہ اسے کوئی بھی چھوئے۔ بے شک میں نشے میں چور تھا، لیکن اس نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا، سامنے کمرے میں اسے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ لے جا چکا تھا۔ کینیڈا جیسے شہر میں جہاں ہمارا گھر تھا، وہاں ہر وقت برف جمی رہتی تھی۔
میرے والد ایک پاکستانی تھے اور والدہ کینیڈین۔ میرے والد نے گرین کارڈ کی خاطر میری والدہ سے شادی کی تھی۔ میں نے رنگ روپ تو اپنی ماں کا چرایا تھا، لیکن شاید حیا مجھے اپنے باپ کی پاکیزہ خون سے ملی تھی۔ میں نے سنا یہی تھا کہ میرے ماں باپ کی شادی ایک زبردست محبت کا نتیجہ تھی۔ میری والدہ نے میرے باپ کی خاطر دین اسلام کو قبول کیا تھا، لیکن یہ شاید زبان کا ہی اعتراف تھا یا میرے والد سے شادی کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ، ورنہ انہوں نے کبھی بھی دین اسلام کے احکامات کو اپنایا تھا اور نہ ہی پردے کی طرف راغب ہوئی تھیں۔ میری ماں اب بھی ڈرنک کرتی تھیں، ویسا ہی لباس پہنتی تھیں جیسا کہ مسلمان ہونے سے پہلے پہنتی تھیں۔ اس کے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کسی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ پہلے پہل تو میرے والد میری والدہ کو پیار محبت سے سمجھاتے رہے، کبھی کبھی وہ میرے والد کی بات مان بھی جاتی تھیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا وہ بابا کی بار بار کی روک ٹوک سے چڑنے لگیں۔ کہتی یہ میرا لائف سٹائل ہے، مجھے اسی کی عادت ہے، تم مجھے گھر میں قید کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میں پردہ نہیں کر سکتی اور نہ ہی اپنا پہناوا بدل سکتی ہوں۔ جب تک میں نے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو لڑتے ہی دیکھا تھا۔ میری والدہ کو پارٹیز میں جانے کا شوق تھا اور میرے والد اس بات کے سخت خلاف تھے کہ غیر مردوں سے میری ماں گلے لگ کر ملے۔ اگر وہ کبھی انہیں ان کے کسی مرد دوست کے ساتھ یوں بے تکلف دیکھتے تو اس شخص پر چیخنے چلانے لگتے، کہتے میری بیوی سے دور رہ کر بات کیا کرو۔ میری والدہ میرے والد کو جاہل، دقیانوس، گھٹیا اور نہ جانے کیا کیا کہتی رہتیں۔ میرے والد کی جذباتی پن کی وجہ سے جب مرد میرے والد کو یوں چلاتے دیکھتے تو میری والدہ کا خوب مذاق اڑاتے کہ تمہارا شوہر پاگل ہے۔ میں 6 سال کا تھا جب میرے والدین کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ میں اسکول واپس آیا تو گھر پر میری والدہ کے ساتھ ایک مرد موجود تھا۔ میری ماں بھی اس سے بے حد بے تکلف تھیں۔ مجھے بھی اپنے والد کی طرح اپنی والدہ کا دوسرے مردوں سے بے تکلف ہونا ناپسند تھا، لیکن میں انہیں کہتا کچھ نہیں تھا، بس اپنے باپ کو فون کر دیتا تھا۔ میں نے چوری چھپے اپنے والد کو فون کر دیا۔ میرے والد کینیڈا میں ایک اسٹور پر ملازمت کرتے تھے۔ میری بات سن کر تھوڑی ہی دیر میں وہ گھر پہنچ گئے۔ میری والدہ پر برسنے لگے۔ میری والدہ کا دوست گھر سے بھاگ گیا۔ میری والدہ میرے والد کو مغلیات بکنے لگیں، کہنے لگیں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دو۔ غصے میں میرے والد نے بھی طلاق دے دی۔ میرے والد مجھے لے کر پاکستان واپس آ گئے۔ میرے والد صاحب پاکستان کے ایک گاؤں میں رہتے تھے اور میرے دادا وہاں کے امام مسجد تھے۔ میری دادی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے بچیاں آتی تھیں۔ جب میں گاؤں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں کا ماحول میرے گھر سے یکسر مختلف تھا۔ میرے دادا کا بہت بڑا گھر تھا، میرے چاچا چاچیاں بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ سب خواتین کے سروں پر ہر وقت دوپٹہ رہتا تھا۔ وہ اپنے مردوں کے سامنے نہ تو نظریں اٹھاتی تھیں اور نہ ہی زبان چلاتی تھیں۔ جب میرے دادا کو یہ معلوم ہوا کہ مجھے تو نہ نماز آتی ہے اور نہ ہی کلام پاک، انہوں نے میری خود تربیت کرنا شروع کی۔ میری دادی بہت ہی دھیمے مزاج کی پیار کرنے والی خاتون تھیں۔ میرے والد ہر وقت چپ چپ رہنے لگے۔ میری دادی ان سے کہتی کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اپنا گھر بسا لیں، لیکن وہ کہتے کہ انہیں اب بھی میری ماں سے محبت ہے، وہ کبھی بھی کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں نہیں لا سکتے۔ میرے 2 چاچا چاچیاں تھیں، دونوں کے ہی 3 بچے تھے، لیکن عام شکل و صورت کے مالک تھے۔ میری دادی روزانہ بچیوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھیں۔ ان میں سے مجھے ایک لڑکی بہت اچھی لگنے لگی، وہ بے حد خوبصورت تھی۔ میں نے 6 سال جس ماحول میں تربیت پائی تھی وہ سب کچھ تھا، لیکن شرم و حیا نہ تھی، اور جس ماحول سے میں آیا تھا یہاں سب کی آنکھوں میں حیا تھی۔ میں اب شلوار قمیض پہننے لگا تھا، کلام پاک پڑھنے لگا تھا۔ مجھے 1 سال لگ گیا نماز اور ابتدائی سپارے پڑھنے میں، کیونکہ میرا لہجہ انگریزوں جیسا تھا اور میں بات بھی انگریزی میں ہی کرتا تھا۔ گاؤں کے بچے مجھے بار بار آ کر دیکھتے تھے جیسے میں کوئی اور مخلوق ہوں، کیونکہ میرا رنگ روپ میری ماں جیسا تھا، سفید دودھیا رنگ، براؤن بال، کھلتی براؤن آنکھیں۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں ایک مسلمان باپ کا بیٹا ہوں۔ میں بالکل انگریزوں جیسا دکھتا تھا، اس لیے گاؤں میں سب کی دلچسپی کا باعث تھا۔ میرے کزن مجھ سے اس لیے بھی بے تکلف نہیں ہو پائے کیونکہ مجھے اردو نہیں آتی تھی اور وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن 1 سال بعد میں کافی حد تک اردو کو سمجھنے لگ گیا تھا۔ جب بھی بچیاں میری دادی کے پاس کلام پاک پڑھنے آتی میں بھی ایک کونے میں بیٹھ جاتا اور اس لڑکی کو دیکھتا رہتا جس کی آواز نے پہلی ہی بار
میرے اندر کی دنیا کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ میری ہم عمر تھی، بڑی خوش الحانی سے کلام پاک پڑھتی تھی۔ اس کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ جب وہ کلام پاک پڑھتی میرا دل بے چین سا ہونے لگتا تھا۔ جتنی اس کی صورت پیاری تھی اتنی ہی اس کی آواز بے حد سریلی تھی۔ پہلے پہل تو اس کی آواز میں سورت رحمان سن کر میرے قدم ہی جم گئے تھے۔ وہ چھوٹی سی تھی لیکن بڑی ہی خوش الحانی سے آنکھیں بند کیے سورت رحمان زبانی پڑھ رہی تھی۔ میں کسی کام سے باہر جا رہا تھا لیکن میرے پیر وہیں تھم گئے۔ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اور شاید پتھر کا ہو گیا تھا جب تک کہ اس نے آخری آیات نہیں پڑھ لیں۔ میں ایک ٹک اسی کو دیکھتا رہا۔ پھر تو میرا اس وقت کہیں بھی جی نہیں لگتا تھا جب تک وہ لڑکی میری دادی کے پاس کلام پاک پڑھنے آتی تھی۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے کلام کو نہایت خوبصورتی سے پڑھتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرے دل میں وہ لڑکی گھر کرنے لگی تھی۔ دوسری جانب میرے والد اب بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ مجھ سے اکثر وہ کہتے کہ عورت کی محبت کا روگ بڑا جان لیوا ہوتا ہے۔ اکثر مرد کو ہی بے وفا کہا جاتا ہے اور عورت کو وفا کا پیکر، لیکن مرد جب کسی عورت سے سچی محبت کر لے تو زندگی بھر کسی بھی دوسری عورت کو دیکھنے کی خواہش بھی نہیں رکھتا۔ مجھے میرے باپ کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن میں یہ جانتا تھا میرا باپ میری ماں سے اب بھی محبت کرتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو ایک ایسی عورت کے لیے گھلتے دیکھا تھا جس نے میرے ہیرے جیسے باپ کی قدر نہیں کی تھی۔ میرے والد 3 سال میں ہی میری والدہ کی بے وفائی کا غم دل کو لگائے اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ اس دن تو مجھ پر جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ میں 8 سال کا تھا اور اپنے والد سے بہت اٹیچ تھا۔ میرے دادا دادی بھی بہت رو رہے تھے۔ میرے والد کو دفنا کر واپس آ کر میرے دادا بے جان سے وجود کو لیے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ میری دادی ساتھ ساتھ آنسو بہا رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ میرے دادا کہنے لگے، میں خود کو بہت بہادر سمجھتا تھا لیکن آج پتہ چلا کہ بیٹے کی میت کا وزن باپ کے بوڑھے کندھوں پر بڑا بھاری ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگے۔ مجھے گلے سے لگا لیا، میں روئے جا رہا تھا۔ سب نے میری منت سماجت کر لی لیکن میں نے کچھ نہیں کھایا۔ پہلی بار اس دن وہ بچی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، کیا تمہارے بھوکے رہنے سے تمہارے ابا واپس آ جائیں گے؟ کیا تمہارے آنسو دیکھ کر وہ جی اٹھیں گے؟ ہم اپنے پیاروں کو جتنا بھی رو لیں وہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے۔ مجھے اس وقت اس کی باتیں بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں اپنے پیار کرنے والے باپ کو کھو چکا تھا۔ میری ماں کو میری کوئی پرواہ تک نہ تھی۔ میں تنہا رہ گیا تھا۔ میں نے تلخی سے اسے کہا کہ تمہارے ماں باپ تو زندہ ہیں اس لیے تمہیں باتیں کرنے آتی ہیں، اگر وہ مر چکے ہوتے تو پھر میں دیکھتا تم کیسے ایسی باتیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی، میرے والدین کو مرے ہوئے کئی سال بیت چکے ہیں، وہ بھی اپنے چچا کے پاس رہتی ہے۔ یہ سن کر مجھے دھچکا سا لگا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میری اس لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک ساتھ کھیلنے لگے تھے، باتیں بھی کرتے تھے۔ اس لڑکی کا نام شبنم تھا۔ میری دادی ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ وہ دادی کے بہت سے کام بھی کر دیتی تھی۔ شبنم کی چاچی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ وہ اس کم عمر لڑکی سے گھر کے سارے کام کرواتی تھیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہماری دوستی بھی بڑھتی گئی۔ 14 سال کی عمر کے بعد اس لڑکی نے میری دادی کے گھر آنا چھوڑ دیا۔ اس وقت مجھے لگا کہ میری زندگی اس لڑکی کے بنا نامکمل سی ہو چکی ہے۔ میں اس کے گھر نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کی چاچی سخت مزاج عورت تھیں۔ میرا دل پھر سے اداس رہنے لگا تھا۔ 10ویں جماعت کے بعد میرے دادا نے مجھے لاہور کے کالج میں داخل کروا دیا۔ میں وہیں ہاسٹل میں رہنے لگا لیکن میرا دل بہت بے چین سا رہتا تھا۔ ایک بار میں گاؤں آیا تو مجھے شبنم کھیتوں میں نظر آ گئی۔ جتنا میں اسے دیکھ کر بے چین ہوا تھا اتنی ہی بے قراری سے وہ بھی میری جانب بڑھی تھی۔ بھاگتی ہوئی میرے پاس پہنچی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی، میرا ہاتھ پکڑا اور کھیتوں سے دور ایک درخت کے پاس مجھے لے گئی۔ اس وقت تو میں بھی اس سے تنہا ہی ملنا چاہتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگی، تم نے اچھا کیا جو شہر جا کر پڑھنے لگے، بس جلدی سے پڑھ لکھ جاؤ تو مجھے میری چاچی سے مانگ لو عاطف۔ میں نے کہا، تمہارے لیے ہی تو سب کچھ کر رہا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ سسکا اٹھی۔ جب میں نے اس کی کلائی دیکھی تو وہ بری طرح سے جلی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل تڑپ سا گیا تھا۔ میں نے بے چینی سے شبنم کی طرف دیکھا تو وہ رونے لگی، کہنے لگی، روٹی بناتے ہوئے اس سے روٹی جل گئی تھی،
اس لیے اس کی چچی نے گرم کوئلہ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ گرم آگ کی بھٹی میں اس کی چاچی کو جھونک دوں، لیکن بے بس تھا۔ میں نے کہا میں آج ہی دادا کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیج دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں، ابھی نہیں، وہ نہیں مانیں گے، بس مجھے 18 سال کی ہونے دو، پھر میں تمہارے ساتھ شادی کرنے میں آزاد ہوں۔ بس تم مجھے بھول مت جانا عاطف، تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے کہا میں تمہیں کبھی بھول نہیں سکتا۔ میں سوچ چکا تھا کہ کچھ بن کر ہی شبنم سے شادی کر لوں گا تاکہ اس کی ظالم چاچی سے اسے نجات دلوا سکوں۔ اس لیے میں نے خوب دل لگا کر پڑھا۔ 5 سال بعد میں گاؤں پہنچا تھا۔ اس وقت میری لاہور میں اچھی نوکری لگ چکی تھی۔ مجھے گاؤں میں جاتے ہی سب سے پہلا خیال شبنم کا آیا تھا۔ میں نے اپنی دادی سے کہا کہ وہ میرا رشتہ شبنم کے لیے لے کر جائیں۔ میری بات سن کر میری دادی کے چہرے پر ناگواری سی چھا گئی۔ کہنے لگی وہ کیوں؟ میں نے کہا مجھے وہ پسند ہے۔ دادی کہنے لگی وہ لڑکی اچھی نہیں ہے، تم اس کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ یہ بات اپنی دادی کے منہ سے سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی۔ میری دادی ہمیشہ اس کی تعریفیں کرتی تھیں۔ میں نے کہا آپ اس کی بہت تعریفیں کرتی تھیں، میں شبنم سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ میرے لیے اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ دادی کہنے لگی اب وہ یہ گاؤں چھوڑ کر جا چکی ہے، اس خبر نے تو میرے اوسان ہی خطا کر دیے تھے۔ میں نے کہا وہ کہاں جا سکتی ہے؟ دادی کہنے لگیں وہ لڑکی اچھی نہیں تھی، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، سارے گاؤں میں بڑی جگ رسوائی ہوئی ہے ہماری۔ مجھے یہ سن کر حیرت کا بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تو مجھ سے کہتی تھی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اسے اچھا لگتا ہوں، جب میں بڑا ہو کر کچھ بن جاؤں گا تو مجھ سے شادی کرے گی۔ وہ کہتی عاطف تم نہیں جانتے کہ میری چچی نے میرا جینا دھوبر کر کے رکھا ہے، تم جلدی سے کچھ بن جاؤ تو میرا رشتہ مانگ لو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتی ہوں، پھر وہ کیسے کسی اور کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ اس خبر نے میرا سکھ چین چھین کر رکھ دیا تھا۔ انہی دنوں میرے دادا کا انتقال ہو گیا۔ مجھ پر گہرا صدمہ تھا۔ میرے پاس باہر کی نیشنلٹی موجود تھی، اس لیے میں نے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس گاؤں میں تو شبنم کی یادیں مجھے جینے نہیں دیتی تھیں۔ میں دوبارہ کینیڈا چلا گیا، لیکن میری زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا۔ میں نے شبنم سے سچی محبت کی تھی۔ پھر مجھے یاد آنے لگا میرے والد سچ ہی کہتے تھے، عورت بے وفا ہی ہوتی ہے۔ میں نے شبنم سے جب کہا تھا کہ میں ضرور اسے اپناؤں گا، پھر وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ شبنم کی بے وفائی کا غم ہی تھا جس نے میری ساری شخصیت کو ہی ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ مجھے کینیڈا جاتے اچھی نوکری مل گئی تھی، لیکن میری رات بڑی بے چین رہتی تھی۔ اب میں کلب میں جانے لگا تھا، شبنم کو بھلانے کے لیے شراب کا سہارا لینے لگا تھا۔ جب شبنم کی بے وفائی کا مجھے خیال آتا میں زناکاری سے بھی گریز نہیں کرتا۔ میں گناہ ثواب ہر چیز سے واقف تھا، لیکن میں شبنم کو بھلانے کے لیے گناہ کے راستے کو اختیار کر چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ بھی میری ماں جیسی ہی نکلی تھی۔ ساری عورتیں شاید میری ماں جیسی ہی ہوتی ہیں۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا مجھے گاڑی اور رہائش اسی کمپنی کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میں ایسی محفلوں میں جانے لگا جہاں پاکستان اور انڈیا سے آئی طوائفیں ناچ گانا کرتی تھیں، لیکن وہاں پر میں نے غزل گاتی لڑکی کی آواز، اس کے گھونگھٹ سے چھپے چہرے، اس کے پاؤں پر بندھے گھنگرو کو دیکھ کر مجھے پہلا شبہ شبنم کا ہوا تھا۔ میرے دوستوں کی نظر اس کے زیب و زینت پر تھی، لیکن میں اس کے ہاتھ کی کلائی پر ایک نشان دیکھ رہا تھا جس نے میری حالت غیر کی تھی۔ وہ شبنم تھی، میری شبنم، میری محبت، لیکن وہ تو بے وفا نکلی تھی، کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی، تو پھر یہاں کینیڈا کے طوائف خانے میں کیسے پہنچی؟ اس سوچوں نے میرا چین برباد کر دیا تھا۔ میں نے شراب کی پوری بوتل پی لی، شبنم کی قیمت بھی ادا کر دی، اسے کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس کا چہرہ دیکھے ہوئے 6 سال ہو چکے تھے، لیکن آج وہ میری دسترس میں تھی۔ آج کی رات میں اس کا گاہک تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے گھونگھٹ کو نہیں ہٹایا، نہ اسے دیکھا، بس اس کا ہاتھ تھاما اور اس کی کلائی دیکھنے لگا جس پر اس جلے ہوئے کوئلے کا نشان اب بھی باقی تھا۔ مجھے لگا وہ بے ہوش ہے، لیکن اس کی سسکیوں نے مجھے احساس دلایا کہ وہ پورے ہوش و حواس میں ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کمرے میں اس کے ساتھ میں موجود ہوں۔ میں نے کہا بس ایک سوال کا جواب دے دو شبنم، میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی تھی؟ میرا انتظار کیوں نہیں کیا؟ میری بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ بھی میرے سامنے بے نقاب کر دیا۔ کہنے لگی میری چچی نے رات کے اندھیرے میں میرا سودا کر دیا تھا، مجھے زبردستی بیچ ڈالا اور گاؤں میں یہ مشہور کر دیا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔
میں تمہارے قابل نہیں رہی عاطف۔ مجھ سے جسم فروشی کا کام لیا جاتا ہے۔ میرے انکار پر مجھے ایسے ایسے گھاؤ لگائے جاتے ہیں کہ جو زخم تم دیکھ کر تڑپ گئے تھے وہ ان گھاؤ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو میرے وجود پر لگ چکے ہیں۔ میں تمہارے قابل نہیں رہی۔ میں اسے وہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ گاؤں فون کر کے اپنے چچا سے اپنی وراثت کا حصہ مانگا اور اس رقم سے شبنم کو ہمیشہ کے لیے خرید لیا۔ اب وہ میری بیوی ہے، میرے لیے اتنی ہی قابل عزت ہے جتنی کہ پہلے تھی۔ ہم دونوں نے گناہوں کا راستہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ شبنم وہ گناہ مجبور ہو کر کر رہی تھی اور میں اس کی یاد میں غلط راہ پر چل نکلا تھا، لیکن اب اپنے گناہوں سے رو رو کر توبہ کرتا تھا۔ میری صبح شبنم کی تلاوت پر ہوتی ہے اور وہ بے وفا نہیں تھی۔ ہر عورت میری ماں کی طرح بے وفا نہیں ہوتی، یہ بات میں اچھی طرح سے سمجھ چکا تھا۔